وہ علم اگرچہ کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے جاپان میں کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ علم کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر جب وہ یورپ کے ہاتھ میں آیا تو یورپ والوں کا مسئلہ یہ کہ ان کے ہتھے جو بھی چیز چڑھتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی سرجری کر کے اس کے اندر سے دین ایمان خدا کو ہر چیز کو نکال دیتے ہیں، اس کو پورے کا پورا سیکولر بنا دیتے ہیں۔ مگر ہیلنگ کا یہ رستہ یہ ایک نفع بخش علم ہے جو آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ حالات کے وکٹم بنیں، آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے کہ آپ خود کو بھی ہیل کر سکیں اور آپ کے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں آپ ان کی مدد کر سکیں۔ انرجی ہیلنگ، ریکی، ہیلنگ ہینڈز، آپ نے بہت سارے ایسے الفاظ اور اصطلاحات سنے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب یہ علم ہر ایک تک پہنچ چکا، مگر اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے بارے میں ملی جلی رائے اور تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو کچھ باتوں کی وضاحت اور یہ کہ میں یہ وضاحت کیوں دے رہی ہوں، اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ خیال رہے کہ جب بھی کوئی علم میدان میں آتا ہے، بھلے وہ نفع بخش ہو، اس کے بارے میں ہمیشہ دو رائے بن جاتی ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، انسان دو انتہاؤں میں بٹ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم امت وسط ہیں، ہمیں ہمیشہ اعتدال اور درمیان کا راستہ لینا چاہیے۔ تو اسی طرح انرجی ہیلنگ کے بارے میں ایک وہ طبقہ ہے جو بغیر جاننے سوچے سمجھے اس کو حرام کہہ دیتا ہے، بدعت کہہ دیتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنی حدوں سے نکل کر کچھ غیر اسلامی چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ ریکی انرجی ہیلنگ، آپ جو بھی اس کا نام دے دیں۔ جب پاکستان میں یہ پہنچی ہے تو چونکہ وہ انڈیا کا تھوڑا مکسچر تھا، تو انڈیا والے واقعی ریکی کے اندر تھوڑی شرکی علامات اور منتراز اور کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ پھر پاکستان میں اس پہ فتویٰ آیا علماء کی طرف سے کہ ریکی حرام ہے یا انرجی ہیلنگ جو ہے یہ منع ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آتی ہے وہ جو ورژن پاکستان میں پہنچا تھا انڈیا کے تھرو، وہ واقع ہی اس کو حرام رہنا ہی چاہیے، ممنوع ہی رہنا چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ علم اگرچہ کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے جاپان میں کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ علم کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر جب وہ یورپ کے ہاتھ میں آیا تو یورپ والوں کا مسئلہ یہ کہ ان کے ہتھے جو بھی چیز چڑھتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی سرجری کر کے اس کے اندر سے دین ایمان خدا کو ہر چیز کو نکال دیتے ہیں، اس کو پورے کا پورا سیکولر بنا دیتے ہیں، جس کے فائدہ بھی ہے نقصانات بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم کسی طرح کے شرک سے بچ جاتے ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ہم جیسے میں کسی ایسی چیز، مجھے کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی جب تک کہ اس پہ پورا پیکج نہ ہو، اس میں کوئی، یعنی میں تو پیراسیٹامول بھی کھاؤں گی تو اس پہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کھاؤں گی، میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، مجھے پورا پیکج چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو وہ لوگ اس چیز کو سیکولر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ریکی جب ورژن جو یورپ میں ہے وہ اس جو انڈیا سے اس سے مختلف ہے۔ اب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان وہ صحیح علم یعنی ہیلنگ ہینڈ کہہ لیں، یا جس کی ابتدا میں سمجھتی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن میں کہا گیا کہ ہاتھ رکھ کے تم کوڑے اور اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہو اللہ کے حکم سے۔ تو آپ دیکھیں جب بھی ہمیں چوٹ لگتی ہے یا درد ہوتی ہے تو سب سے پہلے بے ساختہ ہم ہاتھ وہاں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھوں میں یہ جملہ اور محاورہ بچپن سے سنتے چلے آئے کہ اس کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ تو ہاتھوں کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت لمبے چوڑے طریقے ہیں، کورسز ہیں، لیکن میرا جو اپنا طریقہ ہے جس کو میں نے بہت مفید پایا ہے وہ آیت نور سے منسلک ہے کہ اگر آپ آیت نور کو پڑھتے ہوئے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 یا 36 اللہ نور السماوات والارض، بہت مشہور آیت ہے، اور تصور کریں کہ آپ کے اوپر اللہ کا نور آ رہا ہے اور جہاں آپ کی تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر تصور کرتے رہے، میں پڑھنے کو کچھ نہیں کہہ رہی، بس اللہ کے نور کو تصور کرے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ جگہ یا وہ درد وہ صحت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہزاروں کیسز کر چکی ہوں، مطلب ہزار لفظ میں آپ دعوے سے بول ہی سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کو ابتدا کیے ہوئے غالباً 2007 سے اب تک میں کئی کیسز کر چکی ہوں۔ تو میں نے پھر اس کا ایک کورس بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں میں صرف اس آیت کی بنیاد پہ اس کے تینوں لیول کراتی ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ انرجی ہیلنگ ضرور سیکھیں، کیونکہ ہر خاندان، ہر گھر کے اندر میں سمجھتی ہوں کسی ایک ہیلر کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہم ہماری ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں، مگر ہیلنگ کا یہ رستہ
یہ ایک نفع بخش علم ہے جو آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ حالات کے وکٹم بنیں، آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے کہ آپ خود کو بھی ہیل کر سکیں اور آپ کے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں آپ ان کی مدد کر سکیں۔ بالخصوص بچے جب ٹین ایجر بنتے ہیں دے فیل لاسٹ ان دیئر لائفز، تو آپ ان کی اس ہیلنگ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنا بجٹ بنائیں، اس علم کو سیکھیں، اس کے کورسز بھی میں کرواتی ہوں، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خواتین، اور ظاہر ہے اس کو مرد بھی سیکھتے سکتے ہیں، بلکہ وہ مرد حضرات جو امام مسجد ہیں یا جن کا جو کمیونٹی میں کسی قسم کی کوئی خدمت دے رہے ہیں یا جو میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں، ان کو سائڈ پہ یہ علم سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ جسمانی علاج اپنی جگہ ہے، مستند ہے، جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک قسم کا یہ روحانی علاج بھی ہے، اور آپ پھر یہ کہ اپنی مدد بھی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے بھی آپ کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے، یعنی آپ خود کو اپ گریڈ کریں، یہ اسکل سیکھیں، اپنے وجود سے خیر اور آسانیاں بانٹیں۔ تو اس کورس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔